مسलक आला हजरत को पहचानो और مسलक आला हजरत के जो सच्चे पक्के मुबल्लिग हैं उनसे राब्ता रखो इस बदलते हुए जमाने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि हज़रत सनाबिल का जो रद्द किया है आपने, अंदाज़ थोड़ा गैर मुहज़्ज़ब है और आमियाना है और आपकी शान के लायक नहीं है, इल्मी जवाब नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मैं कईयों का फ़ोन उठाता नहीं हूँ, तो मैं किस किस को जवाब दूंगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा चैनल है तो सबके सामने ही बोल देता हूँ। भाई मुझे ये बताओ कि जिसको मैंने जवाब दिया है वो कौन सा आलिम है, या उसका बाप कौन सा आलिम है, या उसके भाई या उसके चचेरे कौन से आलिम हैं। भाई जब घर का मदरसा हो तो डिग्री तो मिल ही जाती है, और जब पागल लोग मुरीद हों वो तो फिर मुजद्दिद बना देंगे। आज आलिम मौलाना मुफ्ती की क्या बात, अब तो मुजद्दिद की हौड़ लगी हुई है, रेस में सभी दौड़ रहे हैं माशाअल्लाह। और इनका तो हाल ये है कि अकेले घोड़े को दौड़ा कर ये रेस जीत जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? हाँ, तो जिसको मैंने जवाब दिया वो तो खुद बहुत बड़ा पाजामा आदमी है, तो उस पाजामा आदमी को इल्मी जवाब दूं क्या मैं? दूसरी बात ये है, जैसे ये साहब पार्ट किस्तों में ज़लज़ला ला रहे हैं ना, हुसैनी ज़लज़ला 1, 2, अब शायद तीसरा भी लाएंगे, अभी पैसा जुटा रहे होंगे, है ना। तो वैसे ही मैं इनकी पार्ट बाय पार्ट ठुकाई कर रहा हूँ। आप लोगों को मालूम नहीं, मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। अक्सर लोग तो जानते हैं, अक्सर लोग तो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन है सनाबिल। गायब हो गए ना, ख़त्म हो गए, और कुछ सालों के बाद ये होगा कि भाई हुआ करते थे, नामो निशान भी नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। अरे यार सोचो कि एक कुत्ते को अगर हम रोटी का टुकड़ा डाल दें तो वो आते जाते हमें देखता है तो एहसान मंदाना निगाह से देखता है, पीछे पीछे दुम हिला के चलता। जिस बारगाह से आपके पूरे खानवादे को इल्म मिला, फजल मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिली, सारा कुछ मिला, उस खानवादे के शहजादों पर तुम भौंक रहे हो, उस खानवादे के चश्मो चराग को तुम माज़अल्लाह बंदर की शक्ल का कह रहे हो। बेटे ए सनाबिल, तू चैनल में है, ज़्यादा एक्टिंग मत कर मेरे साथ, समझा ना। हाँ, चैनल में है तू और बराबर सुनता है, तू नहीं सुनता ना टपोरी, तेरे लुच्छे मुरीद तेरे को सुनाते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं यार सूफ़ी कलीम साहब, नाम सूफ़ी और ज़बान, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे के साथ ऐसे ही हूँ, और मेरा ये अंदाज़ लोगों को पसंद है। भाई एक बात सुनो, जैसे डॉक्टरों के अंदर किस्में होती है, फिजिशियन और सर्जन, जैसे इंजीनियर्स में किस्में होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो वैसे मैं मौलवियों का सर्जन हूँ, मौलवियों का हार्डवेयर हूँ मैं। आई समझ में बात? कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो इस अंदाज में जवाब दें। जब समझ में ही ये ज़बान आती तो मैं कौन सी ज़बान बोलूँ यार। ये मिंबर रसूल पर, उलमा पर, सुलहा पर, सूफिया पर, मुहद्दिसीन पर, उलमा की मुक़द्दस जमाअत पर भौंकते हैं, बिदआत को फ़रोग़ देते हैं, मसलक के नाम पर नई 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 बिदअतें घुसेड़ते जा रहे हैं, तो इन्हें रोकने टोकने वाला कोई होना नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हदीस पाक है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुराई रोकने के 3 दर्जे हैं। अव्वल ये कि हाथ से रोको, वो वाला काम मैं करता हूँ, ज़बान से रोको, वो भी करता हूँ, या फिर कम अज़ कम दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमज़ोर दर्जा है, तो जो मेरे पास ताकत है वो मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, और ये ज़ुबान भी ये समझते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बात दरअसल ये है कि ये जिन पर भौंक रहे हैं ना, हकीकत में आला हज़रत का शेर देखो इन पर कितना फिट आता। 10 साल पहले की बात है, अभी सब डालूंगा मैं चैनल में। हाँ, ऐसी पोल पट्टी खोलूंगा कि बेटे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। 10 साल पहले तक पोस्टर में उसके बॉर्डर पे आता था, बरेली हमारा मरकज़ है, ताजु शरिया हमारे अमीर हैं। इनकी और हुजूर मुहद्दिस कबीर की ठन गई, और उस मसले में हुजूर मुहद्दिस कबीर हक पर थे। शॉर्टकट में बता रहा हूँ इख्तलाफ क्या है, वरना इनके जो दादा हुजूर हैं, हुजूर शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला, जिनका मैं बहुत बड़ा मोतक़िद हूँ, फ़ैन हूँ,
اور جن کی کتب سے مجھے مناظرے کا سلیقہ آیا ہے، بد مذہبوں کو جواب دینے کا شعور ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے تایا جان حضور مشاہد ملت، حضور مشہود ملت، دا اینڈ۔ آئی سمجھ میں بات؟ دا اینڈ، ہاں ختم۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ارے میں ایسا کہہ رہا ہوں جیسے تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، بات کرنے کا من کر رہا ہے میرا۔ تو 10 سال پہلے تک یہ اپنے پوسٹرز کے بارڈرز میں لکھتے تھے بریلی ہمارا مرکز ہے، تاج الشریعہ ہمارے امیر ہے۔ حضور محدث کبیر سے ان کی کسی مسئلے میں ٹھن گئی، وہ محدث کبیر جن کو اللہ نے 95 سال کی عمر عطا فرمائی اور جن کی عمر کا بڑا حصہ قال اللہ قال رسول میں گزرا، جس کی ایک وقت کی نماز نہ فوت ہوتی ہو، جو روز آنا اس عمر کے اندر گاؤں گاؤں جا کر تبلیغی اسفار کر کے قرآن و سنت کا نور پھیلاتے ہوں، ایسی ذات گرامی پر یہ لوگ بھونکنے لگے۔ مسئلہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا، حضور تاج الشریعہ نے دونوں کو طلب کیا۔ اب یہ صاحب تو پٹیل ہے نا، یہ کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، یہ اکڑ گئے، اور جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ یہ تو اصول ہے، جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ فیصلہ جب پورا معاملہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے آیا، حالانکہ یہ زیادہ نام لیوا تھے، یہ زیادہ پرچارک تھے، یہ راتوں دن کہتے تھے کہ جو تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں مانتا ہم اس کو سنی نہیں مانتے، اللہ کا ولی کسی کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، یہ ان کے اعلانات ہوا کرتے تھے۔ تاج الشریعہ تھوڑا بولیں تو یہ اس میں لیپا پوتی کر کے سیدھا آخری درجے میں پہنچا دیتے تھے۔ تاج الشریعہ فرمائیں کہ فلانی تنظیم مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں، یہ ڈائریکٹ کافری ڈکلیئر کر دیں، اتنا اوور کر جاتے تھے۔ تاج الشریعہ کا اسٹیج ہے، یہ بڑے بڑے مدارس کے اوپر حکم لگا دیتے تھے۔ تاج الشریعہ نے بیزاری ظاہر کی ان لوگوں سے، ان کے اس بیان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ بہرحال حضور محدث کبیر ان کا معاملہ پہنچا، فیصلہ ہوا حضور محدث کبیر کے حق میں۔ اب وہاں سے یہ پر تولنے لگے اور بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی، ہاں پھر یہ جو ہے نا بھانت بھانت کی بولی بولنے لگے، الگ راہ چلنے لگے، پھر ان کو جو ہے نا سب کمیاں خامیاں نظر آنے لگی جی۔ پھر ابھی یہ مسلک دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ روافظ کی گود میں جا بیٹھے۔ سن لو اچھے سے، کہاں جا کر بیٹھے؟ روافظ کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور تاج الشریعہ سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حضور تاج الشریعہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نجیب الطرفین رضوی ہیں، یعنی جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خون ہے، ان پر یہ بھونکنے لگے، ان کے صاحبزادے پر بھونکنے لگے، ان کے صاحبزادے پر بھونکنے لگے۔ اتنا اوور بھونکا، ہم نے چیلنج مناظرہ دیا، 2 سال ہو گیا، موت کا عالم طاری ہے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں، اور ٹچوں کو میں منہ نہیں لگاتا۔ جب میرے نظر میں سنابل ہی کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے باپ کی ہی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے چچیروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر میں ٹچوں کو کیوں منہ لگاؤں؟ ہاں اس کے خانوادے میں اب بھی جو موقف تاج الشریعہ پہ ہے، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، وہ ملیں گے میں ان کا ہاتھ چوموں گا، حالانکہ ان سے میرا کوئی طریقت کا واسطہ نہیں ہے، یا پھر میں نے ان سے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، یا میں سمجھ رہے ہیں ان کا میں تلمیذ نہیں ہوں، شاگرد نہیں ہوں، لیکن ایک یہ کہ بھائی حضور شیر سنت کی اولاد ہیں۔ اگر یہ بھی پلٹ آئیں تو میں نے بارہا کہا ہے کہ مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہوں گی ان کی دست بوسی کرنے میں، لیکن یہ بدماشی پر اتر آئے ہیں، یہ گمراہوں کی بولی بول رہے ہیں، بلکہ کئی معاملے تو ایسے سخت ہیں کہ ان پہ حکم کفر لگ جائیں گا۔ اگر علماء ان کے بیانات کو ہیر کر تلاش کر سنیں بغور تو ان پہ حکم کفر بھی لگ سکتا ہے، اس درجہ یہ بدبخت ہو گئے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو ہے بھونک رہے ہیں اپنے شہزادوں پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ قربان جائیے فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، حقیقت ہے یا امام احمد رضا، اب میں کہہ رہا ہوں تیرا کھائیں تیری اولادوں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ جس بارگاہ سے علم کی بھیک ملی، عزت کی بھیک ملی، شہرت کی بھیک ملی، اللہ تعالیٰ نے نام دیا دنیا کے اندر، اسی بارگاہ پہ تم بھونکنے لگے۔ ہاں کسی زمانے میں عرس رضوی میں جو حاضر نہ ہو اس پر تم چڑھا کرتے تھے، اب تمہاری خود ہی حاضری نہیں ہو رہی ہے، اب تم خود ہی اعلیٰ حضرت کی مزار پہ جا نہیں سکتے، اپنے مرکز میں جا نہیں سکتے، اپنے
قائد سے آنکھیں ملا نہیں سکتے، تو یہ ان کی ذلت ہے، یہ ان کی پسماندگی ہے، یہ ان کا زوال ہے، اور تم دیکھنا یہ قار مذلت میں جائیں گے۔ جو جذب کے عالم میں نکل جائے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ اس فقیر کو ایسے مت سمجھنا، میں نے ان کا انجام دیکھ لیا، اگر انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی تو ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ذرا سوچئے تو، عالم کہلانے والے کا لباس مجاوروں جیسا، پاپاؤں جیسا، فقیروں جیسا، پاگلوں جیسا، پیلا کرتا، ہری لنگی، کالا پھیٹا، وہ گومڑا چھپانے کے لیے جو سر پہ بڑا سا گومڑا ہے نا پیدائشی، دوسروں کو کہتا ہے معاذ اللہ بندر کی شکل کا، خبیث کہیں کا، اس کا حلیہ دیکھو، اور سب داڑھی کٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پورے اس کے مریدین اس کی نماز 5 وقتہ، اب ویڈیو تو تمہارے نزدیک جائز ہے نا، ذرا اس کی ویڈیو دکھاؤ، نماز کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی دکھاؤ ذرا۔ کچھ نہیں، صرف چلم چلی کہیں قبر کے پاس بیٹھ گئے، وہیں پہ محفل لگا لی، ہاتھ میں مائک پکڑا بھیک منگوں کی طرح، اور وہیں پر سمجھے یہ وہاں بڑا لے وہاں بڑا دے وہاں بڑا، پھلانا ایسا ڈھمکا ایسا ڈھمکا ویسا۔ نمازوں کی اہمیت گھٹانا، روزوں کی اہمیت گھٹانا، تلاوت کی اہمیت گھٹانا، حقوق اللہ کی اہمیت گھٹانا، حقوق العباد کی اہمیت گھٹانا، فرائض و واجبات کی اہمیت گھٹانا، اور صرف بدعات پر ابھارنا، صرف بدعات پر ابھارنا، کہ مستی میں ڈی جے بجا دیا تو کیا ہوا، ڈھول بجایا تو کیا ہوا، قبروں کا طواف کیا تو کیا ہوا، سجدہ کیا تو کیا ہوا۔ ارے بری گت کے کچھ نہیں ہوا، مرنے کے بعد جب تیری آنکھیں کھلیں گی نا، جب تجھے پتہ چلے گا، جب تیری ٹھکائی ہوگی طبیعت سے حرام زادے، تب تجھے پتہ چلے گا تو کیا کر کے گیا۔ حدیث پاک ہے کہ جو برائی کو ایجاد کرے اور بعد میں لوگ اس کے پیروکار ہوں، تو جتنا گناہ ان سب کا وہ کر رہے ہیں، ان کا گناہ بھی اس کے سر ڈالا جائے گا۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، بدعاتی بدبخت آئے دن نئی 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 بدعاتیں دین کے اندر پیدا کر رہا ہے، امام اہل سنت کے نام پر یہ کر رہا ہے، فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مار رہا، چلنے تھوڑی دوں گا، بہت زیادہ پٹکوں گا اٹھا کے، سمجھا؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر۔ آ رہا ہوں نا 22 نومبر کو، آنے کے بعد وہ کلاس لیتا ہوں کہ پھر اس کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے اس کے۔ یہ معاملہ ہے دراصل، اصل میں یہ دھتکارے گئے ہیں، پھٹکارے گئے ہیں، یہ مطرود ہیں، یہ مردود ہیں۔ ان پر پھٹکار برسی ہے، تب جا کر یہ جو ہے نا بغاوت کے پر تول رہے ہیں اور الگ سی بولی بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حشر دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو منہج السلف پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔